بایو پلس میں خوش آمدید۔ ہم سائنسی کتابوں اور تحقیق کو آسان انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس نے کائنات میں انسان کے مقام کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کارل ساگان کی شہرۂ آفاق کتاب پیل بلو ڈاٹ۔ اور آج ہم اس کتاب کے پہلے دو ابواب وانڈررز یعنی آوارہ گرد اور یو آر ہیئر یعنی آپ یہاں ہیں کا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ساگان نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، ایک بہت ہی سادہ لیکن چونکا دینے والے جملے سے۔ وہ لکھتے ہیں، ہم شروع سے ہی آوارہ گرد تھے۔ واہ! صرف چند لفظوں میں جیسے پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر یہ ایک عجیب سی بے چینی اور حرکت کا احساس ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اگر آپ انسانی تاریخ کو 24 گھنٹے کی گھڑی پر دیکھیں اچھا، تو ہم نے تقریباً رات کے 11:58 تک یعنی اپنے وجود کا 99.9% وقت شکاریوں اور خانہ بدوشوں کے طور پر گزارا ہے۔ 99.9%؟ یعنی تقریباً سارا وقت ہی؟ جی ہاں، ہم مستقل گھروں میں نہیں رہتے تھے، ہم موسموں کے ساتھ جانوروں کے غولوں کے پیچھے سفر کرتے تھے، ہماری زندگی مسلسل حرکت میں تھی۔ تو بقا کا انحصار کن چیزوں پر تھا؟ اصل میں دو چیزوں پر، ہمارا قبیلہ یعنی ایک دوسرے کا ساتھ، اور ہماری ٹیکنالوجی جو اس وقت ہمارے پتھر کے اوزار تھے۔ یعنی یہ کوئی شوقیہ سیاحت نہیں تھی، یہ تو زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اگر ایک جگہ وسائل ختم ہو گئے تو آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ قحط، موسم کی سختی، یہ سب ہمیں نئی جگہوں کی تلاش پر مجبور کرتا تھا۔ اور اس طرز زندگی نے یقیناً ہماری نفسیات پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہوں گے۔ بالکل، اس نے ہمارے ڈی این اے میں ایک بے چینی، ایک آگے بڑھنے کی خواہش کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ سیپینز کا نقطہ یہی ہے کہ یہ قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جو گروہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاتے تھے ان کی نسل کے آگے بڑھنے کے امکانات کم ہو جاتے۔ جو بے چین تھے، جو نئے راستے تلاش کرتے تھے، وہی بچ پاتے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو کیا آج بھی جو لوگ نئی جگہوں پر جاتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں، ان سب کے اندر وہی پرانی روح زندہ ہے؟ ساگان کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ پچھلے 10,000 سالوں میں جب ہم نے کھیتی باڑی شروع کی اور شہر بسائے تو یہ ہماری تاریخ کے مقابلے میں پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ بہت ہی کم عرصہ۔ جی، ہم جسمانی طور پر تو ایک جگہ بس گئے، لیکن ہماری روح میں وہ ہزاروں سال پرانی کھلی سڑک کی پکار آج بھی گونجتی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ ہاں، ساگان کا تو خیال ہے کہ یہ بے چینی ایک طرح کا حفاظتی نظام ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو ہمیشہ نئی سرحدوں کی تلاش پر اکساتی ہے، چاہے وہ نئے بر اعظم ہوں، سمندر کی گہرائیاں یا پھر خلا کی وسعتیں۔ تاکہ اگر کبھی ہمارے اپنے سیارے پر کوئی بڑی آفت آ جائے تو انسانیت کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی اور جگہ محفوظ ہو۔ یہ ہماری نسل کو بچانے کی ایک گہری لاشعوری خواہش ہے۔ تو ہمارے اندر یہ بے چینی، یہ آگے بڑھنے کی لگن، اس کا سب سے بڑا اظہار شاید تب ہوا جب ہم نے اپنے سیارے کی حدود سے نکل کر خلا کا سفر شروع کیا۔ جی، اور جب وہاں پہنچ کر ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو منظر سامنے آیا اس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ہمیں کتاب کے دوسرے حصے یو آر ہیئر کی طرف لاتا ہے، وائجر 1 کی کہانی۔ جی، یہ انسانی تاریخ کے سب سے غیر معمولی لمحات میں سے ایک تھا۔ سن 1990 کی دہائی کا آغاز تھا۔ خلائی جہاز وائجر 1 نظام شمسی کے بالکل کناروں پر تھا۔ کتنا دور تھا وہ ہم سے؟ تقریباً 6 ارب کلومیٹر، یعنی 3.7 ارب میل دور۔ اس فاصلے کا اندازہ ایسے لگائیں کہ اگر آپ وہاں سے زمین کو ایک پیغام بھیجتے تو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے بھی اسے ہم تک پہنچنے میں 5.5 گھنٹے لگ جاتے۔ 5.5 گھنٹے؟ جی، اور وہ گہرے خلا کی طرف بڑھ رہا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر زمین پر بیٹھے سائنسدانوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے وائجر کو حکم دیا کہ ایک آخری بار پیچھے مڑ کر ہمارے نظام شمسی کی تصویر لے۔ یہ خیال خود کارل سیگان کا تھا۔ بالکل۔ لیکن کیوں؟ سائنسی لحاظ سے تو اس تصویر کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اتنے فاصلے سے زمین کیسی نظر آ سکتی تھی؟ صرف ایک نقطہ ہی نا۔ اور یہی تو مقصد تھا۔ سیگان اور ان کی ٹیم جانتی تھی کہ اس تصویر سے کوئی نیا چاند یا سیارہ دریافت نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد سائنسی تھا ہی نہیں بلکہ فلسفیانہ تھا۔ وہ انسانیت کو ایک نیا آئینہ دکھانا چاہتے تھے۔
اور پھر کیا ہوا؟ جب وائجر نے 60 تصاویر کا ایک موزیک بنا کر بھیجا تو ان میں سے ایک تصویر میں سورج کی بکھری ہوئی روشنی کی ایک کرن کے اندر ایک بہت ہی چھوٹا ہلکے نیلے رنگ کا نقطہ تیر رہا تھا۔ ایک تنہا پکسل؟ بس وہی ہماری زمین تھی۔ ساگان نے اسے نام دیا دی پیل بلو ڈاٹ۔ ایک تنہا پکسل، ہماری پوری دنیا، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، سب کچھ اس ایک پکسل میں۔ اور اس تصویر پر ساگان نے جو الفاظ کہے وہ شاید سائنس کی تاریخ کے سب سے مشہور الفاظ بن چکے ہیں۔ جی، وہ الفاظ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ساگان نے کہا، اس نقطے کو دوبارہ دیکھو، وہ یہاں ہے، وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہم ہیں۔ اس پر ہر وہ شخص بستا ہے جسے تم نے محبت کی، ہر انسان جو کبھی گزرا ہے، اس نے اپنی زندگی اسی پر گزاری۔ ہماری تمام خوشیاں اور غم، ہزاروں مذاہب، نظریات، ہماری نسل کا ہر ہیرو اور بزدل، ہر بادشاہ اور کسان، وہ سب وہیں رہتے تھے، سورج کی کرن میں معلق دھول کے ایک ذرے پر۔ یعنی ہماری ساری جنگیں، ہماری عظیم سلطنتیں، ہماری پوری تاریخ محض ایک پکسل کے ایک کونے پر لڑی گئیں۔ یہ سوچ ہی ذہن کو ہلا دیتی ہے۔ بالکل، ساگان نے اسے ایک وسیع کائناتی اکھاڑے میں ایک بہت چھوٹا سٹیج کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام جرنیلوں اور شہنشاہوں نے جو خون کی ندیاں بہائیں، ہاں، ان کی عظمت اور فتح صرف اس لیے تھی کہ وہ ایک نقطے کے ایک حصے کے لمحاتی مالک بن سکیں۔ واہ! یہ تصویر ہماری خیالی خود اہمیت پر ایک زبردست طنز ہے۔ یہ ہمارے اس وہم کو چیلنج کرتی ہے کہ کائنات میں ہمارا کوئی خاص مرکزی مقام ہے۔ لیکن کیا یہ سوچ تھوڑی مایوس کن نہیں ہے کہ کائنات کی اس وسعت میں ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ساگان اس کا جواب مایوسی میں نہیں بلکہ ذمہ داری میں تلاش کرتے ہیں۔ ذمہ داری؟ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلکیات ایک عاجزی سکھانے والا اور کردار کی تعمیر کرنے والا تجربہ ہے۔ ان کے لیے ہماری یہ کائناتی تنہائی ہمیں مغرور نہیں بلکہ زیادہ ہمدرد بناتی ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وسیع کائنات میں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کہ ہمیں خود سے بچانے کے لیے کہیں اور سے مدد آئے گی، ہمیں ہی خود کو بچانا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ اور جب میں نے پہلی بار یہ تصویر دیکھی تھی تو شاید مجھے بھی کچھ خاص محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن جب ساگان کے الفاظ پڑھے تو احساس ہوا کہ یہ تصویر ہماری بے وقتی کی نہیں بلکہ ہمارے انیک پن کی علامت ہے۔ انیک پن کی؟ وہ کیسے؟ اس طرح کہ اب تک کی ہماری تمام معلومات کے مطابق زندگی صرف اسی ہلکے نیلے نقطے پر موجود ہے۔ صحیح۔ مستقبل قریب میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہماری نسل ہجرت کر سکے۔ صحیح۔ ہم دوسرے سیاروں پر جا تو سکتے ہیں لیکن بس نہیں سکتے۔ ابھی نہیں۔ ساگان کا آخری پیغام یہ ہے کہ پسند کریں یا نہ کریں، فی الحال زمین ہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ تصویر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ مہربانی سے پیش آنے کی یاد دلاتی ہے۔ جی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں اس ہلکے نیلے نقطے کی حفاظت اور قدر کرنے کی تلقین کرتی ہے جو ہمارا واحد گھر ہے جسے ہم نے کبھی جانا ہے۔ تو یہ دونوں خیالات، آوارہ گردی کی فطرت اور اپنے گھر کی نزاکت کا احساس، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم بھٹکنے والے ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال یہی چھوٹا سا نقطہ ہمارا واحد ٹھکانہ ہے اور اس کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے دو بڑے خیالات سامنے آئے۔ پہلا یہ کہ ہمارے ڈی این اے میں ایک قدیم متلاشی بستا ہے، ایک آوارہ گرد جو ہمیں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم کائنات کی آنکھ سے خود کو دیکھتے ہیں تو ہماری ساری نخوت اور ہماری ساری لڑائیاں مذاق خیز نظر آتی ہیں۔ اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا نازک سا نیلا نقطہ ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ صحیح کہا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہماری یہ آوارہ گرد فطرت ہمیں بالآخر ستاروں تک لے ہی جاتی ہے تو ہمیں ہلکے نیلے نقطے سے حاصل ہونے والے کون سے اسباق اپنے ساتھ لے جانے چاہیے؟ تاکہ ہم نے جو غلطیاں اس نقطے کے ایک حصے پر کی ہیں انہیں کائنات میں کہیں اور نہ دہرائیں۔ اگلے حصے میں ہم روشنی کے اسرار، وقت کے دھوکے اور انسان کے مرکز کائنات ہونے کے قدیم تصور پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بائیو پلس، سائنس کو سمجھنے کا بہترین پلیٹ فارم۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں۔ تو آج ہمارے سامنے ہے کارل سیگن کی کتاب پیل بلو ڈاٹ، اور خاص طور پر اس کا دوسرا باب، Aberrations of Light۔ جی، ایبریشنز آف لائٹ۔
یعنی روشنی کی غلطیاں، یہ ٹائٹل ہی اپنے آپ میں بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ یہاں بات فزکس کی نہیں ہو رہی۔ بالکل نہیں، سیگن اس کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، مطلب ہماری سوچ کی غلطیاں، ہمارے تعصبات۔ صحیح، اور آج ہماری کھوج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ انسان ہزاروں سال تک اس یقین پر کیسے قائم رہا کہ وہ کائنات کا مرکز ہے۔ یہ صرف کوئی فلکیاتی غلطی تو نہیں تھی۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات تھی۔ یہ ایک نفسیاتی ضرورت تھی جس نے ہماری سائنس، ہمارے مذہب، ہمارے فلسفے سب کو شیپ کیا۔ اور کتاب شروع ہی بہت طاقتور نقطے سے ہوتی ہے کہ تعصب جب تک ہمارا اپنا ہو، وہ ہمیں کبھی تعصب جیسا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بس دنیا کو دیکھنے کا ایک فطری اور منطقی طریقہ ہے۔ یعنی یہ کہ میرا خاندان، میرا شہر، میرا ملک یا میری نسل، وہ باقی سب سے زیادہ اہم ہے، یہ ہمیں بالکل قدرتی لگتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ذہنی بلائنڈ اسپاٹ ہے، ہم دوسروں میں فوراً پہچان لیتے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں۔ بالکل، اور سیگن اسی پوائنٹ کو اٹھا کر سائنس کی تاریخ پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تنگ نظری ہے نا، نسل پرستی یا قوم پرستی، ہاں، اس کی جڑیں بھی وہیں ہیں جہاں سے یہ کائناتی ماڈل نکلا تھا، یعنی خود کو غیر معمولی اور اہم سمجھنے کی خواہش۔ اچھا، سائنس کی تاریخ کے سب سے بڑے مباحثے اسی ایک سوال کے گرد گھومتے رہے ہیں، کیا انسان واقعی خاص ہے؟ اور صدیوں تک اس سوال کا جواب پہلے سے طے شدہ تھا کہ ہاں بالکل ہم خاص ہیں۔ جی، یہ ایک مفروضہ تھا، کوئی سائنسی نتیجہ نہیں۔ تو یہ ایک احساس تھا، ایک گہری خواہش تھی، لیکن یہ احساس آخر ایک سائنسی حقیقت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ مطلب ارسطو اور بطلیمس جیسے ذہین لوگ بھی اس پر یقین رکھتے تھے؟ یہ تب ہوتا ہے جب اس خواہش کو بظاہر ٹھوس ثبوت ملنا شروع ہو جائے۔ ثبوت؟ جی، اور ہمارے آباء و اجداد کے لیے ثبوت ہر روز ہر رات ان کے سروں کے اوپر موجود تھا۔ اچھا، آپ سوچیں، وہ کھلے آسمان تلے رہتے تھے، نہ اونچی عمارتیں، نہ شہر کی روشنیاں، ان کا آسمان سے ایک براہ راست تعلق تھا۔ اور وہ روز دیکھتے تھے کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، چاند بھی ویسے ہی، ستارے بھی ایک منظم انداز میں آسمان پر سفر کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ صرف خوبصورت نظارے نہیں تھے، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھے، ایک عظیم کائناتی گھڑی کی طرح جو انہیں وقت، موسم سب کچھ بتاتی تھی۔ تو جب آپ روزانہ یہ دیکھیں کہ کائنات کی ہر روشن چیز آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ایک ہی منطقی نتیجہ نظر آتا ہے کہ میں ساکن ہوں اور باقی سب میرے گرد حرکت کر رہا ہے، میں ہی مرکز ہوں۔ بالکل، یہ کوئی احمقانہ سوچ نہیں تھی، یہ براہ راست مشاہدے پر مبنی ایک بہت فطری کنکلوژن تھا۔ تو یہ صرف خوش فہمی نہیں تھی، بلکہ مشاہدے اور ہماری نفسیاتی ضرورت کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ اور یہ سوچنا کتنا اطمینان بخش ہوگا کہ یہ پوری کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ہمیں ایک مقصد دیتا ہے، ایک اہمیت کا احساس، یہ سب ہمارے لیے ہے، ہم واقعی بہت خاص ہیں۔ یہی وہ طاقتور خیال تھا جس نے ارض مرکزی یا جیو سینٹرک ماڈل کو جنم دیا، اور یہ صرف ایک فلکیاتی نظریہ نہیں رہا، یہ ایک مکمل ورلڈ ویو بن گیا۔ ہماری زبان کا حصہ بن گیا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں سورج طلوع ہوا۔ جی، سورج غروب ہوا، یہ اسی سوچ کی باقیات ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی ہماری زبان میں زندہ ہیں۔ لیکن اس خیال کو ایک باقاعدہ سائنسی ماڈل میں کیسے بدلا گیا؟ صرف کہہ دینا تو کافی نہیں تھا کہ سب کچھ ہمارے گرد گھوم رہا ہے۔ یہیں پر ارسطو اور بطلیموس جیسے عظیم ذہنوں کا کردار آتا ہے۔ انہوں نے اس مشاہدے کو ایک انتہائی پیچیدہ اور آپ کہہ لیں خوبصورت ریاضیاتی نظام میں ڈھال دیا۔ کیسے؟ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ساکن ہے اور اس کے گرد کئی شفاف کرسٹل کے گولے ہیں، کرسٹلائن سفیئرز۔ ایک منٹ، کرسٹل کے گولے؟ مطلب آسمان میں شیشے یا کرسٹل کے بنے ہوئے بہت بڑے گولے؟ یہ خیال آج تو بہت عجیب لگتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا۔ دیکھیں، قدیم یونانی سوچ کے مطابق آسمان ایک کامل، ایک ڈیوائن جگہ تھی، اور زمین اس کے برعکس فانی اور خراب۔ بالکل، تو آسمانی اجسام اپنی مرضی سے نہیں بھٹک سکتے تھے، انہیں ایک کامل خدائی میکانزم کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کرسٹل کے گولے وہی میکانزم تھے۔ اچھا، تو ہر سیارہ اپنے اپنے گولے سے جڑا ہوا تھا؟ جی، اور یہ گولے مختلف رفتار سے زمین کے گرد گھومتے تھے۔
یہ ایک ایسی خوبصورت اور منظم مشین تھی جو ان کے فلسفے سے پوری طرح مطابقت رکھتی تھی۔ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ ماڈل کام کرتا تھا؟ کیا یہ پیشگوئیاں کر سکتا تھا؟ حیرات انگیز طور پر ہاں، یہ اس وقت کے مشاہدات کے مطابق کافی حد تک درست پیشگوئیاں کر سکتا تھا۔ اچھا، یہ اتنا کامیاب ماڈل تھا کہ چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے ساتھ تقریباً 1500 سال تک قائم رہا۔ یہ صرف ایک وہم نہیں تھا، یہ اپنے وقت کا ایک جدید ترین سائنسی نظریہ تھا جو ایک غلط بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ جی، اور یہی چیز اسے اتنا خطرناک اور طاقتور بناتی ہے۔ جب کوئی غلط نظریہ کام کرتا ہوا نظر آئے تو اسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سوچ کی گہرائی کا اندازہ جان ڈن جیسے شاعر کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ سیگن اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ انسان دنیا کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ خود دنیا ہے، اور خدا کی شان کے بعد دنیا کے ہونے کی وجہ ہے۔ یہ انسانیت کی اہمیت کا آپ کہیں ایکسٹریم اظہار ہے۔ اور یہ صرف شاعروں تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ خیال مغربی دنیا کے مذہبی اور سیکولر دونوں حلقوں میں یکساں طور پر مقبول تھا۔ افلاطون، سینٹ آگسٹن، تھامس ایکینس، بڑے بڑے فلسفی اور مذہبی مفکرین نے اس نظریے کو اپنایا۔ تو اس پر سوال اٹھانے کا مطلب صرف سائنس پر سوال اٹھانا نہیں تھا، بلکہ معاشرے کے پورے نظام پر، خدا کے منصوبے پر اور انسان کی کائنات میں حیثیت پر سوال اٹھانا تھا۔ لیکن کیا تاریخ میں کبھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی جس نے اس نظریے کو چیلنج کیا ہو؟ کیا سب نے اسے بس قبول کر لیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس غالب نظریے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کچھ دھیمی اختلافی آوازیں موجود رہی ہیں۔ کون لوگ تھے وہ؟ قدیم یونان اور روم کے ایٹمسٹ فلسفی جیسے ڈیموکریٹس اور ایپیکیورس، وہ لوگ اس سے بالکل مختلف سوچتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ کائنات لامتناہی ہے اور مادہ چھوٹے چھوٹے ایٹموں سے بنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری دنیا جیسی ان گنت دنیایں ہو سکتی ہیں جو خلا میں بکھری ہوئی ہیں۔ اور وہاں زندگی بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کچھ پر نہیں بھی ہو سکتی۔ انہوں نے ایک ایسی کائنات کا تصور پیش کیا جس کا کوئی مرکز نہیں تھا اور جس میں انسان کی کوئی خاص مرکزی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو حیرت انگیز طور پر ایک جدید خیال تھا۔ بہت جدید۔ تو پھر ان کی بات کیوں نہیں سنی گئی؟ اگر یہ خیال اتنا جدید تھا تو اسے رد کیوں کر دیا گیا؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ ان کے پاس اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس مشاہداتی ثبوت نہیں تھا، یہ صرف ایک فلسفیانہ دلیل تھی۔ جبکہ ارض مرکزی ماڈل کے پاس روزمرہ کا ثبوت موجود تھا جو ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ اور دوسری زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ ایٹمسٹ کا نظریہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ ایک ایسی کائنات کا تصور جس میں ہم اکیلے نہیں، خاص نہیں اور مرکز میں نہیں، یہ ایک خوفناک اور بے مقصد کائنات کا تصور تھا۔ اچھا، یہ اس آرام دہ اور منظم کائنات کے بالکل برعکس تھا۔ بالکل، اس لیے ان خیالات کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ فعال طور پر دبایا گیا۔ فلسفے اور مذہب نے مل کر اپنی رائے کو ایک ناقابل تردید سچائی بنا دیا اور اس پر شک کرنے والوں کو اکثر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں سیگن ایک بہت دلچسپ ذہنی تجربہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تصور کریں کہ کوئی غیر زمینی، غیر جانبدار مخلوق ہزاروں سال سے انسانیت کو دیکھ رہی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سیارے پر رہنے والی یہ مخلوق پورے جوش و خروش سے اعلان کر رہی ہے کہ یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنی ہے، ہم ہی مرکز ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ غیر زمینی مخلوق شاید یہی نتیجہ نکالے گی کہ یہ احمقوں کا سیارہ ہے، ایک ایسی نسل جو خود فریبی میں مبتلا ہے۔ جی، لیکن سیگن فوراً ہی اس نتیجے کو نرم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت سخت ہوگا، ہم احمق نہیں تھے، ہم نے اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق بہترین کوشش کی۔ یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کائناتی بدقسمتی تھی کہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدات ہماری سب سے گہری اور خفیہ امیدوں کی تصدیق کرتے نظر آتے تھے۔ اور یہی شاید اس باب کا سب سے اہم سبق ہے۔ بالکل، جب شواہد ہماری پہلے سے موجود خواہشات اور تعصبات کی تائید کرتے ہیں تو ہماری تنقیدی سوچ کمزور پڑ جاتی ہے، ہم زیادہ سوال نہیں کرتے۔ اور اس وقت ان کے پاس اس نظریے کے خلاف کوئی مضبوط ٹھوس ثبوت تھا بھی نہیں۔ نہیں تھا۔
ان کے پاس جو بہترین معلومات تھیں ان کی بنیاد پر ان کا نتیجہ منطقی تھا، غلط تھا لیکن منطقی تھا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خاص اور اہم ہونے کی ہماری گہری نفسیاتی خواہش ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور قوت ہے۔ جی، اس قوت نے نہ صرف ہمارے معاشرتی رویوں کو بنایا بلکہ ہزاروں سال تک کائنات کے بارے میں ہمارے سائنسی نظریات کو بھی اپنی گرفت میں رکھا، اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ارض مرکزی ماڈل تھا۔ بالکل، یہ ماڈل صرف بری سائنس نہیں تھا بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہترین عکس تھا۔ اور یہاں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ بھی ہے۔ جی، وہ یہ کہ اگر کائنات میں ہماری مرکزی حیثیت جیسی ایک گہری، بظاہر واضح اور ہزاروں سال پرانی سچائی محض ہمارے تعصبات کا نتیجہ نکلی، تو آج ہم جن واضح سچائیوں پر پختگی سے یقین رکھتے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ مستقبل کے شواہد انہیں بھی اسی طرح چیلنج کر دیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں عاجزی سکھاتا ہے اور اپنے پختہ ترین عقائد پر بھی ایک تنقیدی نظر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ سائنس نے کس طرح ایک ایک کر کے انسان کو اس کے خود ساختہ مرکز سے ہٹایا، اور اس عمل نے ہماری دنیا کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، جہاں سائنس کہانیاں سناتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ آج ہم کارل سیگن کے پیش کردہ ایک بہت ہی دلچسپ تصور پر بات کر رہے ہیں۔ وہ اسے دی گریٹ ڈیموشنز کہتے ہیں، یعنی عظیم تنزلیاں۔ یہ انسانی تاریخ کے وہ فیصلہ کن موڑ ہیں، وہ لمحات جہاں سائنس نے ہمیں چیلنج کیا، ہماری سب سے گہری، سب سے عزیز غلط فہمیوں کو۔ جی، وہ لمحات جب ہمیں احساس ہوا کہ شاید ہم اتنے بھی خاص نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے اجتماعی غرور پر لگنے والی چوٹوں کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف فلکیات کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کیسے انسانیت نے بہت آہستہ آہستہ یہ تسلیم کیا کہ کائنات ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، نہ ہی یہ ہمارے گرد گھومتی ہے۔ تو سیگن کہتے ہیں کہ یہ بظاہر مایوس کن لگتا ہے، ہاں، بظاہر لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ علم اور عاجزی کی طرف ایک بہت ضروری سفر ہے جس سے ہمارا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی تنزلی سے۔ جی، وہ خیال جو ہزاروں سال تک انسانی سوچ پر حاوی رہا کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز ہے۔ یہ سوچنا کتنا فطری لگتا تھا، ہے نا؟ بالکل فطری۔ ہم ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے دیکھتے تھے۔ ہاں، اور چاند، ستارے، وہ سب آسمان پر ایک منظم رقص کرتے نظر آتے تھے ہمارے گرد۔ اور فطری یہاں ایک اہم لفظ ہے، یہ صرف عام مشاہدے کی بات نہیں تھی۔ قدیم یونان کے ارسطو سے لے کر دوسری صدی کے عظیم ماہر فلکیات بطلیمیوس تک سب نے اس زمین مرکزی ماڈل کو باقاعدہ علمی شکل دی۔ بطلیمیوس کا نظام جو تقریباً 1500 سال تک مانا جاتا رہا۔ جی ہاں، 1500 سال۔ اس نے نہ صرف فلکیاتی پیشین گوئیاں ممکن بنائیں بلکہ ایک نفسیاتی ضرورت بھی پوری کی۔ اس نے کائنات کو ایک منظم، بامانی اور انسان کے لیے بنایا گیا گھر بنا دیا۔ یعنی یہ خیال ہمیں ایک طرح کا اطمینان دیتا تھا، ایک اہمیت کا احساس کہ یہ سب کچھ، یہ پوری کائنات ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے ہے۔ اور پھر 16ویں صدی میں کوپرنیکس آئے اور انہوں نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا کہ نہیں، زمین نہیں بلکہ سورج مرکز میں ہے۔ جی، یہ تو اس وقت کے پورے سماجی، مذہبی اور علمی ڈھانچے پر ایک حملے کے مترادف ہوگا۔ یقیناً کوپرنکس کی کتاب شائع تو ہوئی، لیکن اس کے اثرات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوئے۔ اصل بھونچال تب آیا جب گیلیلیو نے اپنی دوربین آسمان کی طرف کی۔ اچھا، انہوں نے جو دیکھا اس نے بطلیموس کے ماڈل کی بنیادیں ہلا دی۔ انہوں نے مشتری کے گرد گھومتے چاند دیکھے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آسمان کی ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ بالکل، اور انہوں نے زہرا یعنی وینس کے گھٹنے بڑھنے کے مراحل دیکھے جو صرف تبھی ممکن تھے اگر زہرا سورج کے گرد گھوم رہا ہو۔
یہ براہ راست ثبوت تھا۔ سیگن اس دور کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ اور قدر سخت بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلائی مخلوق اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہوتی تو شاید وہ ہمیں احمقوں کا سیارہ سمجھتی۔ ہاں، لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ ہماری ضد سے زیادہ ہماری امیدوں اور مشاہدات کا ایک بد نصیب ملاپ تھا۔ یعنی جب شواہد ہمارے پہلے سے موجود سوچ کی تائید کرتے ہیں تو ہم ان پر زیادہ تنقیدی نظر نہیں ڈالتے۔ صحیح۔ اس نظریے کو چھوڑنا ایک بہت بڑی فکری اور نفسیاتی قربانی تھی، اور یہی ہماری پہلی عظیم تنزلی تھی، یہ تسلیم کرنا کہ ہم کائنات کے مرکز میں نہیں، کسی شاہی تخت پر نہیں۔ ہاں، بلکہ ایک عام سے سیارے پر سوار خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کائنات کے مرکز سے بے دخل ہو گئے، لیکن شاید اس میں بھی ایک تسلی کا پہلو تھا کہ چلو ہماری زمین نہ صحیح، ہمارا سورج تو مرکز ہے۔ ہمارا سورج تو خاص ہے۔ ہاں، ہماری کچھ تو اہمیت باقی رہی ہوگی۔ کیا یہ خیال زیادہ دیر قائم رہا؟ یہ اگلی خوش فہمی تھی جو زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں فلکیات نے جیسے ہی گہرائی میں دیکھنا شروع کیا، تصویر بالکل بدل گئی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا سورج بھی کوئی خاص ستارہ نہیں۔ اچھا؟ یہ ہماری کہکشاں ملکی وے کے اربوں ستاروں میں سے صرف ایک ہے، اور جب ماہرین نے ستاروں کی درجہ بندی شروع کی، ان کے رنگ، درجہ حرارت، کیمیائی ساخت کی بنیاد پر، تو پتہ چلا کہ ہمارا سورج تو ایک جی ٹائپ ستارہ ہے، یعنی کائناتی پیمانے پر بالکل عام، نہ بہت بڑا، نہ بہت چھوٹا، نہ بہت گرم۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ کہکشاں میں ہماری پوزیشن بھی کچھ خاص نہیں نکلی۔ بالکل نہیں، ہم ملکی وے کے مرکز سے تقریباً 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اس کے غیر اہم بازو میں واقع ہیں۔ یعنی ایک طرح سے کائناتی گاؤں کے مضافات میں رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو دوسری تنزیلی یہ تھی کہ نہ صرف ہماری زمین بلکہ ہمارا پورا نظام شمسی بھی کائنات میں کوئی مرکزی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے۔ جب ہم رات کو آسمان دیکھتے ہیں تو ملکی وے اتنی وسیع لگتی ہے، یہ سوچنا ہی ناممکن لگتا ہے کہ اس سے باہر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی 20ویں صدی کے اوائل کی سب سے بڑی سائنسی بحث تھی۔ آسمان میں کچھ دھندلی سی چیزیں نظر آتی تھیں جنہیں نیبیولا کہا جاتا تھا۔ بحث یہ تھی کہ آیا یہ ہماری گیلیکسی کے اندر گیس کے بادل ہیں؟ یا پھر یہ خود پوری کی پوری گیلیکسیاں ہیں؟ بالکل، جزیرہ نما کائناتیں، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور اس کا فیصلہ کیسے ہوا؟ اس کا فیصلہ کیا ایڈون ہبل نے 1920 کی دہائی میں۔ انہوں نے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کی طاقتور دوربین استعمال کرتے ہوئے ان میں سے ایک نیبیولا اینڈرومیڈا کے فاصلے کا اندازہ لگایا۔ اور وہ کتنا دور نکلا؟ لاکھوں نوری سال، جو کہ ہماری ملکی وے کی جسامت سے کہیں زیادہ فاصلہ تھا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ہماری گیلیکسی کائنات میں تنہا نہیں ہے، یہ اربوں شاید کھربوں گیلیکسیوں میں سے صرف ایک ہے۔ اس دریافت نے تو جیسے انسان کے غرور کی کمر ہی توڑ دی ہوگی۔ بالکل، اور آج جب ہم ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی ڈیپ فیلڈ تصویر دیکھتے ہیں، ہاں، وہ مشہور تصویر، جی، جس میں آسمان کے ایک چھوٹے سے سوئی کی نوک کے برابر حصے میں ہزاروں کہکشائیں نظر آتی ہیں، تو اس تنزیلی کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس تصویر میں ہماری کہکشاں کے ستاروں سے زیادہ دور کی کہکشائیں ہیں۔ یہ عاجزی کا ایک ایسا سبق ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تو یہ تھی تیسری عظیم تنزیلی۔ ہماری کہکشاں بھی کوئی خاص نہیں، بلکہ کائنات کے وسیع سمندر میں ریت کے ایک ذرے کی مانند ہے۔ یہ کائناتی تنزیلیاں تو اپنی جگہ، لیکن سیگن ایک اور میدان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں ہمیں ایک اور بڑا جھٹکا لگا، اور یہ جھٹکا خلا کی وسعتوں سے نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات سے آیا۔ ہماری حیاتیاتی حیثیت؟ جی، وہ خیال کہ انسان ایک خاص مخلوق ہے جسے باقی تمام جانداروں سے الگ اور افضل بنایا گیا ہے۔ اور پھر حیاتیات کی دنیا میں سب سے بڑا بھونچال آیا، چارلز ڈارون۔ بات صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، ارتقاء کا خیال تو ان سے پہلے بھی موجود تھا۔ تو پھر خاص بات کیا تھی؟ اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک میکانزم دریافت کیا، قدرتی نرخت یعنی نیچرل سلیکشن، جس کے لیے کسی خالق یا ڈیزائنر کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک خالصتاً قدرتی عمل تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ انواع کو تبدیل کر سکتا تھا۔ جی، یہی وہ نقطہ تھا جس نے انسان کو فطرت کے تخت سے اتار کر اس کا حصہ بنا دیا، نہ کہ اس کا مالک۔
ڈارون نے اپنی نوٹ بک میں ایک بہت ہی مشہور جملہ لکھا تھا، انسان اپنے تکبر میں خود کو ایک عظیم کام سمجھتا ہے۔ زیادہ عاجز اور سچا نظریہ یہ ہے کہ اسے جانوروں سے بنایا گیا ہے۔ یہ خیال تو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ ہماری انفرادیت کے دعوے پر براہ راست حملہ ہے۔ ہم یہ ماننا پسند کرتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارا شعور، ہماری اخلاقیات، یہ سب ہمیں جانوروں کی دنیا سے ممتاز کرتے ہیں۔ لیکن جدید سائنس نے اس فرق کو کافی دھندلا دیا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ مالیکولر بائیولوجی نے ثابت کیا ہے کہ انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے میں 99.6% مماثلت ہے۔ یہ جینیٹکلی اتنا کم فرق ہے کہ یہ حیران کن ہے۔ اور صرف جینیات ہی نہیں بلکہ رویے کے لحاظ سے بھی۔ وہ خصوصیات جنہیں ہم صرف انسانی سمجھتے تھے، جیسے اوزار بنانا، مسائل حل کرنا، خود شناسی، حتیٰ کہ ثقافت کی ابتدائی شکلیں، وہ سب دوسرے جانوروں، خاص طور پر دوسرے پرائمیٹس میں بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خاص نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تسلسل کا حصہ ہیں۔ ہم حیات کے عظیم شجرے کی ایک شاخ ہیں، اس سے الگ کوئی مخلوق نہیں۔ یہ چوتھی عظیم تنزیلی تھی، یہ جاننا کہ ہم حیاتیاتی طور پر بھی کوئی منفرد یا مراعات یافتہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان تمام تنزیلیوں کو ایک ساتھ دیکھیں، کائنات کے مرکز سے بے دخلی، ہمارے سورج اور کہکشاں کی معمولی حیثیت، اور پھر حیاتیاتی دنیا میں ہماری عام سی جگہ، ان سب کے پیچھے ایک مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے۔ جی، سیگن اسے اینتھروپوسینٹرک کنسیٹ یعنی انسان مرکزیت کا غرور کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ گہری نفسیاتی خواہش ہے کہ کائنات میں ہمارا کوئی خاص، پہلے سے طے شدہ مقام ہو۔ یہ خیال کہ ہمیں بغیر کسی محنت کے صرف اپنی پیدائش کی بنا پر کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاید یہ مذہبی تصور ہے کہ انسان کو خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ بالکل، سیگن کہتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ میں تقریباً تمام بڑی بحثیں اسی ایک سوال کے گرد گھومتی ہیں، کیا انسان خاص ہے؟ اور تقریباً ہر بار جب ہم نے گہرائی سے تحقیق کی تو جواب نفی میں آیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک مایوس کن نظریہ نہیں ہے؟ اگر کائنات میں ہمارا کوئی مرکزی کردار نہیں، کوئی خاص مقام نہیں، تو پھر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ سیگن کے مطابق یہ مایوس کن نہیں بلکہ کردار کی تعمیر کرنے والا تجربہ ہے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں اچھا، کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ مانتا ہو کہ وہ ایک بادشاہ کا کھویا ہوا بیٹا ہے اور پھر اسے پتہ چلے کہ اس کے والدین عام کسان تھے۔ حقیقت جان کر وقتی طور پر مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہی وہ اپنی حقیقی زندگی اور اپنی قابلیتوں کی بنیاد پر اپنی شناخت بنا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ بالکل۔ سیگن کہتے ہیں کہ ان تنزیلیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ایک وسیع کائناتی میدان میں ایک بہت چھوٹے سے سٹیج پر اداکار ہیں۔ ہمارا تمام غرور، ہماری خیالی خود اہمیتی اور یہ وہم کہ کائنات میں ہمارا کوئی مراد یافتہ مقام ہے، اس علم سے چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن اسی علم سے ہمیں ایک نیا تناظر بھی ملتا ہے۔ جی، کائناتی تناظر، کاسمک پرسپیکٹو۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سائنس نے ہمیں بتدریج ہماری اصل حیثیت سے روشناس کرایا، ہمیں کائنات کے مرکز سے ہٹا کر ایک عام ستارے کے گرد گھومتے سیارے پر رکھا، پھر ہمیں ایک عام سی کہکشاں کے کونے میں پہنچا دیا، اور آخر میں ہمیں یاد دلایا کہ ہم حیاتیاتی طور پر بھی جانوروں کی دنیا کا ہی ایک حصہ ہیں۔ یہ تو عاجزی کا ایک مکمل کورس لگتا ہے۔ اور یہی اس کا سب سے اہم سبق ہے۔ یہ سفر ہمیں ایک بہت اہم مقام پر لاتا ہے، جہاں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات ہمیں کوئی خاص مقصد دینے کی پابند نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی معنی یا مقصد تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ بالکل۔ سیگن کے الفاظ میں، اگر ہم کسی کائناتی مقصد کے خواہش مند ہیں تو ہمیں خود ایک لائق مقصد تلاش کرنا ہوگا۔ شاید یہی ان تمام عظیم تنزیلیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور سبق ہے، عاجزی کو اپنانا اور اپنے لیے خود معنی تلاش کرنا۔ اگلے حصے میں ہم خلائی دریافتوں اور وویجر مشنز کی کامیابیوں پر بات کریں گے۔ بائیو پلس کے ساتھ سائنس کے حیران کن انکشافات جانیے، سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ ہے حصہ پارٹ 4، دی ٹرائمف آف وویجر۔
تو آج ہم انسانی تاریخ کے شاید سب سے بڑے سفروں میں سے ایک پر بات کرنے والے ہیں، وویجر مشنز۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اسے پڑھ کر جو سب سے حیران کن بات مجھے لگی وہ یہ نہیں کہ وویجر نے کیا دیکھا، بلکہ یہ کہ وہ وہاں تک پہنچا کیسے۔ مطلب یہ مشن تو کئی بار ناکامی کے بالکل قریب تھا، اور بار بار اسے بچانے والے انجینئرز کی ذہانت وہی اصل کہانی ہے۔ بالکل، یہ صرف مشینوں کی کہانی نہیں ہے، یہ اس انسانی جذبے کی کہانی ہے جو ہمیشہ نامعلوم کی کھوج میں رہتا ہے، چاہے راستے میں کتنی ہی بڑی مشکلیں کیوں نہ آئیں۔ جی۔ ہم اکثر وہ خوبصورت تصویریں دیکھتے ہیں جو وویجر نے بھیجیں، مشتری کا وہ عظیم سرخ ڈبہ، ذیل کے حلقے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر تصویر کے پیچھے ایک بحران تھا، ایک مسئلہ تھا جسے زمین پر بیٹھی ایک ٹیم نے اربوں میل دور سے حل کیا تھا۔ تو یہ ٹیکنالوجی سے زیادہ انسانی عزم کا امتحان تھا۔ آپ اسے ایسا ہی سمجھیں۔ ان خلائی جہازوں کو تو صرف زحل تک کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے آگے جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ ایک بونس تھا جو خالصتاً انسانی قابلیت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اچھا، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ 1977 میں لانچ، ان مشنز کا مقصد کیا تھا؟ یہ گرینڈ ٹور کا خیال کیا تھا؟ مجھے یہ سن کر بہت دلچسپی ہوئی کہ ایسا موقع اس سے پہلے تھامس جیفرسن کے دور میں آیا تھا۔ جی، یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ ایک بہت ہی نایاب موقع تھا جو تقریباً 175 سال میں ایک بار آتا ہے، جب نظام شمسی کے بیرونی سیارے مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون ایک ایسی ترکیب میں آ جاتے ہیں کہ ایک خلائی جہاز ان سب کے پاس سے ایک ہی سفر میں گزر سکتا ہے۔ ایک ہی سفر میں؟ جی، اس کے بغیر تو ہر سیارے کے لیے الگ مشن بھیجنا پڑتا، جس میں دہائیاں لگتی اور پیسہ تو بے تحاشا لگتا۔ اور اس سفر کو ممکن بنانے کے لیے انہوں نے ایک تکنیک استعمال کی جسے گریوٹی اسسٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ایسے خلا میں بلیئرڈز کھیلنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ضرور، یہ فزکس کا ایک بہت ہی خوبصورت استعمال ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک گیند کو ایک گھومتے ہوئے پہیے کے کنارے پر پھینکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب گیند پہیے سے ٹکرائے گی تو پہیا اسے اپنی توانائی کا کچھ حصہ دے کر آگے کی طرف بہت تیزی سے دھکیل دے گا۔ وویجر نے بھی یہی کیا۔ جب وہ مشتری کے قریب پہنچا تو اس نے سیارے کی بے پناہ کشش ثقل کو استعمال کیا۔ اچھا۔ وہ مشتری کے کشش ثقل کے کنویں میں گرا اور پھر باہر نکلتے ہوئے مشتری نے اسے ایک گوپھن کی طرح زحل کی طرف اچھال دیا۔ واہ! اس ایک چال سے وویجر کی رفتار میں تقریباً 40,000 میل فی گھنٹہ کا اضافہ ہوا۔ 40,000 میل فی گھنٹہ! یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور اس سے نہ صرف بے تحاشا ایندھن بچا بلکہ سفر کے کئی سال بھی کم ہو گئے۔ اور ذرائع میں ان کی درستگی کا بھی ذکر ہے۔ جب وویجر 2 5 ارب کلومیٹر کا سفر طے کر کے یورینس پہنچا تو وہ اپنے راستے سے صرف 200 کلومیٹر ہٹا ہوا تھا۔ صرف 200 کلومیٹر؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب اس وقت تو آج جیسے سپر کمپیوٹرز بھی نہیں تھے۔ یہی تو جے پی ایل کے انجینئرز کا کمال ہے۔ ان کے پاس جو کمپیوٹر تھے، ان کی میموری آج کے ایک عام سمارٹ فون سے لاکھوں گنا کم تھی۔ تو پھر حساب کیسے لگایا؟ زیادہ تر ہاتھ سے۔ یہ درستگی بہت اہم تھی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ صرف شروعات تھی۔ اصل چیلنج تو تب شروع ہوا جب چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں چل رہی تھیں۔ اچھا، یعنی یہ سب کچھ منصوبے کے مطابق نہیں چل رہا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ یہ ایک بہترین مشن تھا۔ کیا غلط ہوا؟ یہاں سے کہانی واقعی دلچسپ ہوتی ہے۔ بہت کچھ غلط ہوا۔ پہلا بڑا بحران تو وویاجر 2 کے لانچ کے کچھ ہی عرصے بعد پیش آیا۔ اس کا مرکزی ریڈیو ریسیور خراب ہو گیا، مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ گیا۔ ایک منٹ، مرکزی ریسیور ہی خراب ہو گیا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کا فون تو آن ہو لیکن اس کی سم ہی کام نہ کر رہی ہو اور آپ اربوں میل دور خلا میں ہیں۔ بالکل یہی مسئلہ تھا۔ وہ خلائی جہاز مکمل طور پر بہرا ہو چکا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ انجینئرز نے ہمت کیسے نہیں ہاری؟ خوش قسمتی سے ایک بیک اپ ریسیور موجود تھا، لیکن اس میں بھی ایک خرابی تھی۔ اچھا؟ کہ خلائی جہاز کے درجہ حرارت کے لحاظ سے اس کی سننے کی صحیح فریکوینسی کیا ہوگی۔ انہیں خلائی جہاز سے بات کرنے کے لیے ایک بالکل نئی پیچیدہ زبان سیکھنی پڑی۔ ایک نئی زبان؟ جی، جس میں ہر کمانڈ کو بھیجنے سے پہلے درجہ حرارت اور ڈاپلر ایفیکٹ کا حساب لگانا پڑتا تھا۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا کہ انہوں نے رابطہ بحال کر لیا۔
یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو انہوں نے ایک بحران پر قابو پا لیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ زحل کے پاس سے گزرنے کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے نا؟ کیمرے کے پلیٹ فارم کا جام ہونا؟ جی ہاں، اور یہ ڈراونے خواب جیسا تھا۔ وویجر زحل کے پاس سے گزر کر یورینس کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسی دنیا جسے انسانیت نے کبھی قریب سے نہیں دیکھا تھا، اور اس کا کیمرہ پلیٹ فارم جام ہو گیا۔ جام ہو گیا مطلب وہ خلا کے ایک بے معنی حصے کی طرف منہ کر کے اٹک گیا۔ آپ تصور کریں کہ آپ تاریخ کے سب سے بڑی دریافت کے دہانے پر ہیں اور آپ کی آنکھیں ہی کام نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے اسے کیسے ٹھیک کیا؟ کوئی سگنل بھیجا ہوگا؟ انہوں نے کوشش کی، لیکن موٹر مکمل طور پر جام ہو چکی تھی، کوئی بھی کمانڈ کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر تب انجینئرز نے ایک بہت ہی غیر معمولی حل نکالا۔ انہیں معلوم تھا کہ خلائی جہاز کے مختلف حصوں کو جب گرم یا ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ پھیلتے یا سکڑتے ہیں۔ ہاں، یہ تو فزکس کا بنیادی اصول ہے۔ انہوں نے اسی اصول کو استعمال کیا۔ انہوں نے خلائی جہاز کے ہیٹرز کو بار بار آن اور آف کرنا شروع کیا، جس سے پلیٹ فارم کے قریب کی دھات بہت معمولی سی پھیلتی اور سکڑتی تھی۔ اچھا۔ اس عمل کو ہزاروں بار دہرانے کے بعد وہ اس جام شدہ گیئر کو 1 ملی میٹر کے 1000ویں حصے کے برابر حرکت دینے میں کامیاب ہو گئے، اور کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد پلیٹ فارم آزاد ہو گیا۔ نہیں لگتی ہے، یعنی انہوں نے دھات کو پھیلایا اور سکیڑ کر اربوں میل دور ایک مشین ٹھیک کر دی۔ جی، انہوں نے فزکس کے بنیادی قوانین کو ایک ریموٹ ریپیئر ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ اسی ذہانت کی وجہ سے وویجر نہ صرف زندہ رہا بلکہ یورینس اور نیپچون تک پہنچا، اور جب وہ زحل کے پاس سے گزرا تو اس نے ایک ایسی دنیا پر نظر ڈالی جس نے سب کے تصورات بدل دیے۔ آپ ٹائٹن کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی، میں زحل کے سب سے بڑے اور پراسرار چاند ٹائٹن کی بات کر رہا ہوں۔ وویجر سے پہلے یہ دوربین میں روشنی کا ایک دھندلا سا نقطہ تھا، لیکن سائنسدان اس کے بارے میں پرجوش تھے۔ بہت پرجوش تھے۔ ماہر فلکیات جیرارڈ کوئپر نے 1944 میں دریافت کیا تھا کہ ٹائٹن پر ایک گھنی فضا موجود ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں چاندوں کے درمیان یہ ایک انوکھی بات تھی۔ ایک چاند جس کی اپنی فضا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق۔ فضا کا مطلب ہے موسم، کیمیائی تعاملات اور ممکنہ طور پر سطح پر مائع کی موجودگی۔ سب سے دلچسپ نظریہ یہ تھا کہ ٹائٹن ابتدائی زمین کا ایک منجمد ورژن ہو سکتا ہے۔ منجمد ورژن مطلب؟ یعنی زمین اربوں سال پہلے جیسی تھی جب زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ٹائٹن آج ویسا ہو سکتا ہے، ایک قدرتی لیبارٹری جہاں زندگی کے کیمیائی اجزاء بن رہے ہوں۔ تو وویجر نے وہاں کیا پایا؟ کیا اس نے اس نظریے کی تصدیق کی؟ اس نے اس کی تصدیق کی اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ دکھایا۔ وویجر کے آلات نے بتایا کہ ٹائٹن کی فضا 95% نائٹروجن پر مشتمل ہے، بالکل زمین کی طرح۔ بالکل زمین کی طرح؟ جی، اور باقی حصہ میتھین کا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات ہوتی ہے، سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں اور زحل کے مغناطیسی میدان سے آنے والے ذرات جب ٹائٹن کی فضا میں موجود میتھین سے ٹکراتے ہیں تو وہ اسے توڑ کر پیچیدہ نامیاتی مالیکیولز بنا دیتے ہیں۔ ایک منٹ، نامیاتی مالیکیولز یعنی آرگینک مالیکیولز؟ جی، اور یہ مالیکیولز پھر آہستہ آہستہ سطح پر ایک نارنجی بھوری بارش کی صورت میں برستے ہیں۔ یعنی وہاں زندگی کے بنیادی اجزاء کی بارش ہو رہی ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں زندگی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ نامیاتی مالیکیولز کا مطلب زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کے خام اجزاء ہیں، جیسے کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن کے مرکبات۔ اچھا۔ یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اربوں سال پہلے زمین پر بھی ہوا تھا، جس نے بالآخر زندگی کو جنم دیا۔ تو ٹائٹن پر زندگی موجود نہیں ہے، کم از کم جیسی ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ سردی ہے، تقریباً -180 ڈگری سیلسیس۔ لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ان تمام اجزاء سے ڈھکی ہوئی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، ایک منجمد کیمیائی سوپ۔ بالکل۔ تو کیا وویجر اس کی سطح دیکھ سکا؟ اس بارش کے نیچے کیا ہے؟ نہیں، اور یہی وویجر کے سفر کا سب سے بڑا راز اور شاید سب سے بڑی مایوسی تھی۔ ٹائٹن مکمل طور پر ایک گھنے نارنجی بھورے دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ پوری طرح سے؟ جی، وویجر نے اس کی پوری سطح کو اسکین کیا، لیکن بادلوں میں ایک بھی شگاف نہیں ملا۔ اس دھند کے نیچے کیا ہے؟ کیا وہاں
माया मीथेन के समंदर और दरिया हैं, क्या बर्फ के बरियाज़म हैं, ये आज भी एक मुअम्मा है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि टाइटन की सतह पर खड़ा कोई शख्स ये भी नहीं जान सकेगा कि आसमान में ज़ोहल और उसके शानदार हल्के मौजूद हैं। जी, क्योंकि धुंध इतनी घनी है। ये तो ज़हन घुमा देने वाली बात है। तो इन तमाम दरियाफ्तों का, नई दुनियाओं, नए चांदों का, कायनात में हमारी जगह के बारे में हमारे तसव्वुर पर क्या असर पड़ा? हमारे ज़राए में ज़िक्र है कि हम एक ज़माने में सोचते थे कि सिर्फ 7 दुनियाएं हैं। जी, ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि साइंस हमारे पहले से कायम करदा मफरूज़ों को कैसे चैलेंज करती है। कदीम ज़माने से इंसान 7 आसमानी अजसाम को जानते थे जो हरकत करते थे, सूरज, चांद और 5 सियारे। और नंबर 7 को तो बहुत सी सकाफतों में जादुई समझा जाता था। ये बात हजम करना मुश्किल है कि हॉयगन्स जैसे अजीम साइंसदान ने, जिसने टाइटन दरियाफ्त किया, सिर्फ इसलिए मजीद तलाश छोड़ दी कि 6 एक कामिल अदद था। क्या ये वाकई सच है? ये सच है। huygens ने टाइटन को दरियाफ्त किया, जिससे मालूम चांदों की तादाद 6 हो गई। उस वक्त 6 को एक कामिल अदद समझा जाता था। अच्छा। तो huygens ने ये नतीजा अखज़ किया कि चूंकि अब हमारे पास 6 सैयारे और 6 चांद हैं, इसलिए निज़ाम शमसी अब मुकम्मल और हम आहंग हो गया है और मज़ीद तलाश की ज़रूरत नहीं। यानी अजीम तरीन जहन भी अपने वक्त के सकाफती तासुबात का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, हम लाशौरी तौर पर चाहते हैं कि कायनात हमारे साफ सुथरे इंसान मरकज़ ख्यालात के मुताबिक हो। और फिर वॉयेजर आया और उसने दर्जनों नए चांद दरियाफ्त कर लिए, जिसने इन तमाम पुराने ख्यालात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कायनात हमेशा हमारे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा पेचीदा और शानदार होती है। और वॉयेजर जहाज़ अब भी उस सफ़र पर गामज़न है ना? जी हाँ, वो अब भी सफ़र कर रहे हैं। वो निज़ाम शमसी के बैरूनी सैयारों से बहुत आगे निकलकर अब सितारों के दरमियान खला यानी इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। इंसानियत के पहले सफ़ीर। जी, हमारे खामोश सफ़ीर जो कहकशां में हमारी मौजूदगी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। तो वॉयेजर की कहानी इंसानी तजस्सुस, ज़हानत और मुश्किलात पर काबू पाने का एक मुंह बोलता सबूत है। इन 2 छोटे जहाज़ों ने बैरूनी निज़ाम शमसी के बारे में हमारी समझ को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। बिल्कुल, और वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि खोज का मतलब सिर्फ पुराने सवालों के जवाब तलाश करना नहीं, बल्कि बिल्कुल नए सवालात दरियाफ्त करना भी है। जैसे टाइटन की सतह का मुअम्मा। जी, या यूरेनस के चांदों की अजीब व गरीब साख्त, नेपच्यून पर चलने वाली सुपरसोनिक हवाएं, ये वो पहेलियां हैं जिन्हें अब मुस्तकबिल के खोजी हल करेंगे। वॉयेजर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला है। सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। ये इंसानी मशीनें जब उनकी तवानाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, तब भी अरबों साल तक हमारी कहकशां में खामोशी से सफ़र करती रहेंगी। वो अपने साथ ज़मीन की आवाज़ों और तस्वीर पर मुश्तमिल एक गोल्डन रिकॉर्ड लेकर जा रही हैं। अगर कोई और ज़हीन तहज़ीब कभी उन्हें तलाश कर ले, तो हमारी दुनिया की कौन सी एक तस्वीर या कौन सी एक आवाज़ इस इंसानी नौ की बेहतरीन नुमाइंदगी करेगी, जिसने इस छोटे से जहाज़ को उसके लामहदाई सफ़र पर भेजा था। अगले हिस्से में हम नए सैयारों और कायनाती वसतों की तरफ बढ़ेंगे। कभी आपने रात को आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि इन चमकते हुए नुक्तों से आगे क्या है? हजारों साल तक इंसानियत ने सिर्फ चंद मुतहर्रिक सितारों को ही अपनी दुनिया समझा, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आज हम निज़ाम शमसी की जानी पहचानी सरहदों को पार करेंगे और एक ऐसे सफ़र की कहानी सुनेंगे जिसने कायनात के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पास कार्ल सैगन के काम पर मबनी कुछ नोट्स और मज़ामीन हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसानों ने अपनी महदूद कायनात से बाहर कदम रखा। हमारा मकसद ये जानना है कि एक नए सियारे की दरियाफ्त और फिर एक रोबोटिक जहाज़ के सफ़र ने हमें कायनात में हमारी असल जगह कैसे दिखाई। और ये सिर्फ फल्कियात की कहानी नहीं है, ये इंसानी तजस्सुस की कहानी है। ये जानने की कहानी है कि जब हम अपने बनाए हुए नज़रियात से बाहर झांकते हैं तो कायनात हमें कितना हैरान कर सकती है। ये सफ़र हमारे फिक्री इर्तिका का भी सफ़र है। तो फिर इस सफ़र का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से इंसानियत ने कायनात को समझना शुरू किया। एक ऐसी दुनिया से जो बहुत छोटी और जानी पहचानी थी। जब आसमान पर सिर्फ 7 रोशनियां हरकत करती थीं। बिल्कुल, कदीम ज़माने में इंसान के लिए कायनात में सिर्फ 7 मुतहर्रिक अजसाम थे, सूरज, चांद और 5 सयारे।
عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل۔ آسمان پر باقی ہزاروں ستارے اپنی جگہ پر قائم رہتے تھے، لیکن یہ 7 آوارہ گرد تھے، اس لیے انہیں خاص سمجھا جاتا تھا۔ ان کو دیوتاؤں کا درجہ دیا گیا تھا۔ اور یہ 7 کا عدد تو جیسے ہماری نفسیات میں رچ بس گیا۔ 7 آسمان، ہفتے کے 7 دن، موسیقی کے 7 سر، دنیا کے 7 عجوبے، 7 مہلک گناہ۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات کا پورا نظام اسی ایک عدد کے گرد گھومتا تھا۔ ہاں، اور ہفتے کے ہر دن کا نام بھی تو انہی اجسام سے جڑا ہے۔ سنڈے سورج کا دن، منڈے چاند کا، اور سیٹرڈے تو آج بھی زورل یعنی سیٹرن کا دن کہلاتا ہے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے کہ انسان کائنات میں ہمیشہ ایک ترتیب، ایک معنی تلاش کرتا ہے، اور جب کوئی نئی دریافت اس ترتیب کو چیلنج کرتی ہے تو ہم اسے قبول کرنے کے بجائے اپنے پرانے نظریے کو ہی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جب کوپرنکس نے کہا کہ زمین بھی ایک سیارہ ہے اور سورج مرکز ہے، تو سیاروں کی تعداد 7 سے گھٹ کر 6 ہو گئی، کیونکہ سورج اور چاند اس فہرست سے نکل گئے۔ تو پھر تو سارا مقدس نظام خراب ہو گیا۔ 6 کا عدد تو اتنا خاص نہیں لگتا۔ بالکل، تو اس دور کے سائنسدانوں نے فوراً یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ دراصل 6 ایک کامل عدد ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اجزائے ضربی کا مجموعہ ہے۔ 1، 2 اور 3 کو جمع کریں تو 6 بنتا ہے۔ یعنی ہم نے کائنات کو نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے اصول کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کی سب سے حیران کن مثال تو شاید کرسچین ہائیگنز کی ہے۔ انہوں نے 1655 میں اپنی دوربین سے زحل کا ایک چاند ٹائٹن دریافت کیا۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ آج سوچ کر ہنسی آتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مزید چاندوں کی تلاش ہی چھوڑ دی۔ ان کا خیال تھا کہ اب نظام شمسی مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل ہو گیا؟ مطلب 6 سیارے ہیں اور اب ہر سیارے کے پاس ایک چاند ہو گیا ہے۔ زمین کا 1، مشتری کے 4 جو گیلیلیو نے دریافت کیے تھے، اور اب زحل کا 1۔ کل 6 سیارے اور 6 چاند۔ حساب برابر۔ حساب برابر۔ انہیں لگا کہ انہوں نے خدا کے بنائے ہوئے منصوبے کی آخری کڑی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی دریافت کرنے کے بعد انہوں نے خود پر ہی پابندی لگا دی کہ اب مزید کچھ دریافت نہیں کرنا، کیونکہ اس سے ان کا بنایا ہوا خوبصورت نقشہ بگڑ جائے گا۔ اور وہ اکیلے نہیں تھے۔ کچھ سال بعد جب کیسینی نے زحل کے مزید 4 چاند دریافت کر لیے تو اس نے اس نئی تعداد کو اپنے سرپرست فرانس کے بادشاہ لوئی 14 سے جوڑ دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ زحل کے گرد یہ چاند بادشاہ کی فتوحات کی طرح ہیں جو اس کے ملک کو روشن کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنسدان بھی آخرکار انسانی ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنی سوچ یا چیزوں کو ایک صاف ستھرے نظام میں فٹ کرنے کی کوشش سے باہر نہیں نکل پاتے۔ بالکل۔ تو ہزاروں سال تک ہم اسی 7 یا 6 سیاروں کی دنیا میں قید رہے۔ پھر وہ لمحہ کب آیا جب پہلی بار اس بند دروازے پر دستک ہوئی، جب معلوم ہوا کہ نظام شمسی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہے؟ وہ لمحہ 17ویں صدی میں آیا، اور وہ بھی اتفاقاً ولیم ہرشل نامی ایک شخص نے، جو پیشے کے لحاظ سے ایک موسیقار تھے۔ جی، ایک میوزیکار تھے لیکن فلکیات کا شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی دوربین سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک ایسی چیز دیکھی جو ستارہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ حرکت کر رہی تھی؟ بالکل۔ ہزاروں سال میں پہلی بار انسانیت کو ایک نیا سیارہ ملا تھا۔ ایک موسیقار نے؟ کسی شاہی ماہر فلکیات نے نہیں؟ یہ تو کمال ہے۔ اور اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مجھے یاد ہے اس پر بھی کافی بحث ہوئی تھی۔ جی ہاں، ہرشل چونکہ برطانوی تھے، وہ اسے اپنے سرپرست بادشاہ جارج 3 کے نام پر جارجیم سیدس یعنی جارج کا ستارہ کہنا چاہتے تھے۔ یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہوتا۔ جی، لیکن سائنسی برادری نے اس روایت کو برقرار رکھنے پر زور دیا کہ سیاروں کے نام قدیم دیوتاؤں پر رکھے جائیں۔ چونکہ نیا سیارہ زحل سے آگے تھا اور دیومالائی کہانیوں میں زحل کا باپ یورینس تھا، اس لیے اس کا نام یورینس رکھا گیا۔ اور یورینس کی دریافت نے صرف سیاروں کی تعداد ہی نہیں بڑھائی، اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کائنات میں ابھی بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ یہ ایک طرح سے فکری انقلاب تھا۔ لیکن زمین سے تو یورینس بس ایک چھوٹا سا نیلا نقطہ ہی نظر آتا ہوگا۔ اس کے راز کیسے کھلے؟
اس کے راز آہستہ آہستہ کھلے۔ پہلے اس کے چاند دریافت ہوئے، جن کے نام شیکسپیئر اور الیگزینڈر پوپ کے کرداروں پر رکھے گئے، مرانڈا، ایریل، ایمبریل۔ پھر 1977 میں ایک اور حیران کن دریافت ہوئی۔ سائنسدان ناسا کے ایک جہاز پر موجود دوربین سے یورینس کا مشاہدہ کر رہے تھے جب ایک ستارہ اس کے پیچھے سے گزرنے والا تھا۔ اچھا، تو وہ سیارے کے ماحول کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے؟ صحیح، اور انہیں کچھ غیر متوقع نظر آ گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ ستارے کی روشنی یورینس تک پہنچنے سے پہلے کئی بار مدھم ہوئی، اور پھر جب ستارہ سیارے کے دوسری طرف سے نکلا تب بھی ایسا ہوا۔ اس کا مطلب؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا، یورینس کے گرد بھی زحل کی طرح لیکن بہت باریک اور تاریک حلقے یعنی رنگز موجود ہیں جو ستارے کی روشنی کو روک رہے تھے۔ واہ! یعنی یہ ایک حادثاتی دریافت تھی جس نے یورینس کو مزید پراسرار بنا دیا۔ تو زمین سے ہم نے حلقے بھی دیکھ لیے اور کچھ چاند بھی، لیکن یہ سب بس دھندلے اشارے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک بند دروازے کے باہر کھڑے اس کے اندر کی آوازیں سن رہے ہوں۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے تو کسی کو وہاں بھیجنا ہی پڑتا، اور وہی کیا گیا۔ وہ دروازہ وائجر 1 اور 2 نے کھولا۔ یہ صرف مشینیں نہیں تھیں، یہ خلا میں ہماری آنکھیں اور کان بن کر گئے تھے۔ ان کا سفر انسانی تاریخ کے عظیم ترین کارناموں میں سے ایک ہے۔ وائجر کا مشن واقعی خاص تھا، خاص طور پر وائجر 2 جس نے نظام شمسی کے 4 بڑے سیاروں مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کا دورہ کیا۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک نایاب موقع کی وجہ سے ممکن ہوا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں یہ تمام سیارے نظام شمسی کے ایک ہی حصے میں ایک ایسی ترتیب میں آ رہے تھے جو ہر 176 سال بعد آتی ہے۔ اچھا، اس ترتیب نے ہمیں گریوٹی اسسٹ نامی تکنیک استعمال کرنے کا موقع دیا۔ گریوٹی اسسٹ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کی کائناتی خلیل یعنی کازمک سلنگ شاٹ کی طرح ہے۔ خلائی جہاز ایک بڑے سیارے کے قریب سے گزرتا ہے اور اس کی کشش ثقل کو استعمال کر کے اپنی رفتار بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے، اور وہ بھی بغیر کوئی ایندھن خرچ کیے؟ بالکل۔ تو وائجر 2 نے مشتری کی کشش سے رفتار پکڑ کر زحل کا رخ کیا، پھر زحل کی غلیل سے یورینس کی طرف اور وہاں سے نیپچون کی طرف نکل گیا۔ یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے، یہ جہاز تو صرف زحل تک کے لیے بنائے گئے تھے، ان سے آگے کے سفر کی تو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ جی نہیں، یہ صرف زحل تک کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے، اس سے آگے کا سفر ایک بونس تھا، لیکن ناسا کے انجینئرز کی قابلیت اور ذہانت کی بدولت یہ کام کرتے رہے۔ جنوری 1986 میں جب وائجر 2 نے 5 ارب کلومیٹر کا سفر طے کر کے یورینس کے پاس پہنچا تو یہ اپنے مقررہ راستے سے صرف 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ 5 ارب کلومیٹر کے سفر کے بعد صرف 200 کلومیٹر کا فرق؟ اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ جیسے واشنگٹن سے ایک رائفل فائر کی جائے اور گولی سیدھی ڈیلس میں ایک مخصوص کھڑکی کے شیشے پر جا لگے۔ یہ اتنی زیادہ درستگی تھی۔ کمال ہے۔ تو جب وائجر اس نیلی دنیا کے پاس پہنچا، اس نے وہاں کیا دیکھا؟ وہ کون سے راستے جو زمین سے نظر نہیں آ رہے تھے؟ اس نے ایک بالکل نئی دنیا ہمارے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس نے 10 نئے چاند دریافت کیے، اس نے یورینس کے میگنیٹک میدان کا مطالعہ کیا اور پتہ چلا کہ وہ سیارے کے گھومنے کے محور سے 60 ڈگری تک جھکا ہوا ہے، جو کہ بہت عجیب بات ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی تصاویر اس کے سب سے چھوٹے چاند مرانڈا کی تھیں۔ مرانڈا، میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، وہ واقعی عجیب ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چاند بنا دیا ہو۔ سائنسدان بھی پہلی تصویر دیکھ کر یقین نہیں کر پائے تھے، انہیں لگا کہ کمپیوٹر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ مرانڈا کی سطح ایک ہنگامہ خیز تاریخ کی گواہی دیتی ہے۔ ایک طرف بالکل ہموار برفانی میدان ہے تو دوسری طرف 20 کلومیٹر گہری وادیاں اور اتنی ہی اونچی چٹانیں ہیں۔ اچھا۔ ایک جگہ شیویرن نامی ایک بہت بڑا وی کی شکل کا نشان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ چاند ماضی میں کسی بہت بڑے تصادم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور پھر کشش ثقل نے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو بے ترتیبی سے دوبارہ جوڑ دیا۔ یعنی ایک پوری دنیا جو ٹوٹ کر دوبارہ جڑ گئی ہو۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے۔
جس مرانڈا کو ہم 1948 سے زمین پر موجود سب سے بڑی دوربین سے بھی صرف ایک دھندلا سا نقطہ سمجھتے تھے، وائجر نے چند گھنٹوں میں اس کی پوری سوانح عمری ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی۔ بالکل، وائجر نے صرف چند گھنٹوں میں مرانڈا کے بارے میں ہماری ساری کتابیں دوبارہ لکھوا دیں، اور اس کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ یورینس کے بعد وہ نیپچون کی طرف بڑھا اور پھر نظام شمسی کے آخری کناروں کی طرف۔ جی، نظام شمسی کے کنارے، اس کی کوئی حقیقی سرحد بھی ہے یا یہ بس خلا میں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کی ایک حقیقی سرحد ہے۔ 1992 میں جب دونوں وائجر جہاز نظام شمسی کے تمام سیاروں سے بہت آگے نکل چکے تھے، انہوں نے ایک خاص قسم کی ریڈیو لہروں کا سراغ لگایا۔ یہ لہریں ہیلیوپوز سے آ رہی تھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سورج سے نکلنے والی ہوا، جسے سولر ونڈ کہتے ہیں، ستاروں کے درمیان موجود بین السیاراتی ہوا سے ٹکراتی ہے۔ صحیح، تو یہ ہمارے نظام شمسی کا حفاظتی بلبلہ ہے اور یہی اس کی حقیقی سرحد ہے۔ بالکل۔ اور وائجر جہازوں نے اس سرحد کو بھی پار کر لیا ہے۔ وہ اب بین السیاراتی خلا یعنی انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ یہ جہاز جو ہمارے دور میں بنائے گئے تھے اب بھی سفر کر رہے ہیں، ہم سے اتنا دور کہ ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ان سے ہمارا رابطہ اب بھی قائم ہے یا وہ اب اکیلے ہیں؟ رابطہ تو اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ان کے ریڈیو ٹرانسمیٹر کی طاقت ایک فریج کے بلب سے بھی کم ہے، اور اربوں کلومیٹر دور سے اس کمزور سگنل کو پکڑنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے جو کہا کہ وہ اکیلے ہیں، یہ بات پوری طرح درست نہیں۔ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اچھا، کیسے؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہمارا ایک پیغام لے کر جا رہے ہیں، ایک سنہری فونوگراف ریکارڈ۔ یہ ایک طرح سے کائنات کے نام ہمارا خط ہے، ایک ٹائم کیپسول ہے۔ دی گولڈن ریکارڈ۔ میں اس کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ جذباتی ہو جاتا ہوں۔ اس میں کیا کیا ہے؟ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ یہ اس امید پر بھیجا گیا ہے کہ شاید لاکھوں سال بعد کوئی اور تہذیب اسے ڈھونڈ لے۔ اس ریکارڈ پر زمین کی آوازیں ہیں، بارش کی آواز، ہوا کی، جانوروں کی بولیوں۔ اس میں انسان 115 زبانوں میں خیر مقدمی پیغامات ہیں، جن میں اردو بھی شامل ہے۔ اس پر دنیا بھر کی موسیقی ہے، موزارٹ سے لے کر چک بیری تک۔ اور 115 تصاویر بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا سیارہ کیسا ہے، ہمارا ڈی این اے کیسا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ایک ویل کی زبان میں بھی پیغام ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی زمانے میں کسی دنیا پر ہم موجود تھے۔ یہ صرف ایک ریکارڈ نہیں، یہ ہماری تہذیب کی امیدوں اور خوابوں کی علامت ہے۔ اور اب یہ جہاز خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اب اربوں سال تک ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد گھومتے رہیں گے۔ وہ شاید انسانوں سے، زمین سے اور سورج سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہیں گے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانی علم 7 سیاروں کی ایک چھوٹی اور محدود کائنات سے نکل کر نئی انجان دنیاؤں تک پھیلا۔ ہم نے یورینس کی دریافت اور پھر وائجر کے اس عظیم سفر کی کہانی سنی، جس نے نہ صرف ہمیں نئے چاند اور ہلکے دکھائے، بلکہ ہمیں نظام شمسی کی سرحدوں سے بھی آگے لے گیا۔ یہ کتنا عجیب ہے، ہر بڑی دریافت جیسے یہ کہ زمین مرکز نہیں، یا یورینس کی دریافت ہماری کائنات کو بڑا تو کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی کائنات میں ہماری حیثیت کو چھوٹا بھی کرتی جاتی ہے۔ کیا سائنس کی تاریخ میں یہ ایک مستقل رجحان رہا ہے؟ بالکل، اور آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دراصل کچھ مفکرین اسے عظیم تنزیلی یا دی گریٹ ڈیموشنز کہتے ہیں۔ عظیم تنزیلی؟ جی، یہ وہ سائنسی دریافتیں ہیں جنہوں نے ہمیں بار بار یہ سکھایا کہ ہم کائنات کا مرکز نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اتنے خاص ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے تھے۔ جیسے کوپرنیکس نے ہمیں بتایا کہ زمین مرکز نہیں۔ وہی پہلی عظیم تنزیلی تھی۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ہمارا سورج بھی کوئی خاص ستارہ نہیں، بلکہ اربوں میں سے ایک عام سا ستارہ ہے جو کہکشاں کے ایک کونے میں ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ ہماری کہکشاں ملکی وے بھی کائنات کی اربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے۔ اور وائجر کا سفر اور یورینس جیسی نئی دنیاؤں کی دریافت اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ بالکل، یہ دریافتیں ہمارے تکبر کو ختم کرتی ہیں اور ہمیں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور بالغ نظر نقطہ نظر اپنانے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک وسیع کائناتی سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔
اگلے حصے میں ہم انسان کے مستقبل، خلا میں بستیاں اور زمین کے تحفظ پر گفتگو کریں گے۔ بائیو پلس کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ آج ہم کارل سیگن کی کتاب پیل بلو ڈاٹ پر اپنے گفتگو کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر، خلا میں انسانی مستقبل۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم ساگن کے اس ویژن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانیت ستاروں تک کیسے پہنچے گی اور اس سفر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور خاص طور پر یہ سوال کہ ہم دوسرے جہانوں کی تلاش اور اپنے سیارے کی حفاظت، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کریں گے؟ آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ساگن نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا تھا، خلا سے لی گئی زمین کی ایک تصویر سے، وہ مشہور پیل بلو ڈاٹ۔ وہ تصویر، اس کا اثر سائنس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ جب اپولو 8 کے خلا بازوں نے پہلی بار زمین کو خلا سے دیکھا تو وہ کسی سائنسی پیمائش کے لیے نہیں رکے، انہوں نے فوراً کیمرے اٹھائے۔ اس منظر کی خوبصورتی کو قید کرنے کے لیے۔ بالکل، ساگن کہتے ہیں کہ یہ اپولو پروگرام کا سب سے غیر متوقع تحفہ تھا۔ ہم چاند کی تلاش میں گئے اور ہم نے زمین کو دریافت کر لیا۔ یہ بات ہی کتنی خوبصورت ہے۔ ایک جرمن خلاباز الفا مربولڈ، انہوں نے زمین کے ماحول کو دیکھ کر کہا تھا کہ وہ خوفناک حد تک پتلا ہے۔ جی، کیونکہ خلا کے اس لامحدود اندھیرے میں زندگی کی وہ پتلی نیلی لکیر ہی تو سب کچھ ہے، اور اسی منظر نے پہلی بار انسانیت کو ایک سیاروی شعور دیا تھا۔ یہ احساس کہ ہماری قومیت ہمارے مذہب سے بالاتر ہو کر ہمارا گھر ایک ہی ہے۔ اس تصویر میں کوئی سرحدیں نظر نہیں آتی، کوئی تفریق نہیں، بس ایک چھوٹا سا نازک سا گھر۔ ساگن کا یہی تو نقطہ تھا، ہے نا؟ بالکل یہی، کہ اس کائناتی پرسپیکٹیو میں ہمارے تمام جھگڑے، ہماری نفرتیں کتنی بے معنی لگتی ہیں۔ اور یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ نہیں، اس کا ایک بہت عملی اطلاق بھی ہے۔ ساگن کہتے ہیں کہ مالیکیولز بے وقوف ہوتے ہیں۔ مطلب جب ہم ماحول میں کیمیکل چھوڑتے ہیں تو وہ کسی ملک کی سرحد پر رک کر ویزا نہیں مانگتے، وہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ صحیح۔ اوزون کی تہہ میں سوراخ ہو یا گلوبل وارمنگ، یہ پوری نسل انسانی کے مسائل ہیں۔ جی، اور یہیں پر وہ حیران کن بات آتی ہے کہ دوسرے سیاروں کی تحقیق نے ہمیں ان مسائل کو سمجھنے میں کیسے مدد دی۔ ہاں، یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ہم زہرا یعنی وینس کو سمجھنے نکلے تھے اور نادانستہ طور پر اپنے ہی گھر کو بچانے کا ایک اہم راز دریافت کر لیا۔ جی، یہ سائنس کی خوبصورتی ہے۔ ساگن اس کی بہترین مثال اوزون کی تہہ سے دیتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں جب سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ CFCs ہماری اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی کیمیکلز ہیں جو پرانے فریج اور سپرے کینز میں ہوتے تھے۔ جی بالکل، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیدھے اوپر جا کر اس حفاظتی تہہ کو کھا رہے ہیں جو ہمیں سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچاتی ہے۔ تو زہرا نے اس میں ہماری مدد کیسے کی؟ سائنسدان زہرا کے بادلوں کا مطالعہ کر رہے تھے اور وہاں انہیں کلورین اور فلورین کے مالیکیول ملے۔ اچھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیمیکل زہرا کے ماحول میں کیا کر رہے ہیں، اور اسی تحقیق نے انہیں وہ کیمیائی ماڈل بنانے میں مدد دی جس سے پتہ چلا کہ یہی کیمیکلز زمین کے ماحول میں اوزون کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ واہ، یعنی زہرا ایک قدرتی لیبارٹری بن گیا ہمارے لیے۔ بالکل، اور دوسری طرف مریخ ہے جہاں اوزون کی تہہ ہے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کی سطح الٹرا وائلٹ تابکاری سے جھلس گئی ہے، جو زندگی کے لیے مہلک ہے۔ انتہائی مہلک۔ تو مریخ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اوزون کی تہہ کھو دی تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ جو گلوبل وارمنگ کا معاملہ ہے، کیا یہ بھی ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ گیسیں سورج کی گرمی کو ماحول میں قید کر لیتی ہیں۔ زہرا اس کی ایک انتہا ہے۔ اس کا ماحول کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرا ہوا ہے، ایک موٹے کمبل کی طرح۔ تو وہاں درجہ حرارت کتنا ہے؟ سطح کا درجہ حرارت 450 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے، اتنا گرم کہ سیسا بھی پگھل جائے۔ ناقابل یقین۔ تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ گرین ہاؤس اثر اگر بے قابو ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو دوسرے سیاروں کا مطالعہ صرف تجسس نہیں، بلکہ یہ تو ہماری بقا کا سوال بن گیا ہے۔ یہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ہمیں اپنے موسمیاتی ماڈلز کو جانچنے کا موقع بھی دیتا ہے. اگر ہمارا کوئی ماڈل زہرہ اور مریخ کے موسم کی صحیح پیشگوئی کر سکتا ہے تو ہم اس پر زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کے بارے میں کیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہے اپنا گھر ٹھیک کرنا. یہ سیگن کی سب سے اہم شرط ہے. لیکن وہ یہاں رکتے نہیں ہیں. نہیں. وہ ایک قدم آگے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسانیت کی طویل مدتی بقا کے لیے ہمارے پاس کئی دنیایں یا کوئی نہیں کا انتخاب ہے. یعنی یا تو ہم ایک سے زیادہ سیاروں پر آباد ہوں گے یا پھر ہمارا وجود مٹ جائے گا. اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں. جی، اور یہ ایک بہت جائز سوال ہے کہ جب زمین پر اتنے مسائل ہیں تو ہم خلا پر اربوں ڈالر کیوں خرچ کریں؟ بالکل. اور یہ بھی کہ جب روبوٹس یہ کام کم خرچ اور کم خطرے میں کر سکتے ہیں تو انسانوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیگن اس کے دو بڑے عملی دلائل دیتے ہیں. پہلا ہے زمین کی حفاظت، جسے وہ ایک بیمہ پالیسی کہتے ہیں. بیمہ پالیسی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، کائنات کوئی پرسکون جگہ نہیں ہے. یہاں سیارچے یعنی ایسٹرائیڈز گھوم رہے ہیں. ماضی میں بھی بڑے تصادم ہوئے ہیں، جیسے وہ جس نے ڈائناسورز کا خاتمہ کیا. اور مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. تو سیگن کہتے ہیں کہ اگر انسان چاند، مریخ اور سیارچوں کی پٹی میں موجود ہوں گے تو وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. مطلب یہ ایک فعال دفاعی نظام بنانے جیسا ہے؟ ایک طرح سے، جی. وہاں آڑے قائم کرنے سے ہم وہ ٹیکنالوجی اور مہارتیں تیار کرنے پر مجبور ہوں گے جو کسی آنے والے خطرے کا رخ موڑنے کے لیے ضروری ہیں. انسانوں میں موقع پر فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ روبوٹس میں نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا عملی دلیل کیا ہے؟ دوسرا دلیل شاید زیادہ گہرا ہے، اور وہ ہے اپنے آپ سے بچاؤ. اپنے آپ سے؟ سیگن کا کہنا تھا کہ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. جوہری جنگ، ماحولیاتی تباہی، ہم خود اپنے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں. تو دوسرے سیاروں پر بستیاں قائم کرنا انسانیت کی نسل کو ایک طرح سے بیک اپ کرنے جیسا ہے کہ اگر زمین پر کوئی بڑی تباہی آ بھی جائے تو انسانیت کی شمع کہیں اور جلتی رہے؟ جی بالکل، یہ ہماری نسل کے تسلسل کی ضمانت ہے. لیکن یہیں پر سیگن وہ سب سے بڑا اخلاقی سوال اٹھاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کیا ہم جنہوں نے اپنی دنیا کا یہ حال کیا ہے دوسری دنیاؤں کے قابل اعتماد محافظ ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت وزنی سوال ہے. کیا یہ اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے کہ ایک سیارہ خراب کیا تو چلو اب دوسرا ڈھونڈتے ہیں؟ یہ تنقید بالکل درست ہے، اور سیگن خود اس سے واقف تھے. ان کا جواب بہت معنی خیز ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں زمین کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شمسی نظام کو ٹھیک کرنے کا پہلا قدم زمین کے قابل رہائش ہونے کی ضمانت دینا ہے. مطلب اگر آپ دوسرے جہانوں کو آباد کرنے کا بڑا خواب دیکھ رہے ہیں تو پہلے اپنے گھر کو رہنے کے قابل بنا کر تو دکھائیں. بالکل، یہ ہماری اہلیت کا امتحان ہے. اگر ہم اپنے ماحولیاتی مسائل حل کر لیتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم ایک زیادہ بڑی ذمہ داری کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت طاقتور سوچ ہے. تو اگر ہم یہ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ ساگن مستقبل میں انسانیت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیں ایک کثیر سیاروی نسل کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قدیم خانہ بدوش زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن اس بار ٹیکنالوجی کے ساتھ. یہ خیال بہت دلچسپ ہے کہ ہم واپس خانہ بدوش بن رہے ہیں، لیکن اس بار ہمارے میدان سیاروں کے درمیان کا خلا ہوگا. جی، پہلے قدم پر چاند، مریخ اور شاید کچھ بڑے سیارچوں پر انسانی بستیاں قائم ہوں گی جو شروع میں زمین پر انحصار کریں گے. ہاں، پھر اگلا اور شاید سب سے اہم مرحلہ آئے گا، زمین سے باہر پیدا ہونے والے پہلے بچے. وہ پہلے حقیقی مارشین ہوں گے. اور اس کے بعد وہ بستیاں خود کفیل ہونے کی کوشش کریں گی. جی، اور یہی سب سے مشکل مرحلہ ہوگا، یعنی لیونگ آف دا لینڈ. وہ وہاں کے مقامی وسائل استعمال کرنا سیکھیں گے. جیسے مریخ کی مٹی سے آکسیجن نکالنا. بالکل. جس دن وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے اس دن انسانیت صحیح معنوں میں ایک کثیر سیاروی نسل بن جائے گی. سیگن کے نزدیک یہ منتقلی اتنی ہی اہم ہے جتنی لاکھوں سال پہلے ہمارے آبی آباء و اجداد کا سمندر سے نکل کر زمین پر پہلا قدم رکھنا تھا. یہ تصور ہی کتنا بڑا ہے. لیکن یہیں پر سیگن اپنا ایک متنازع نقطہ پیش کرتے ہیں جسے وہ غیر معذرت خواہ انسانیت پسند کہتے ہیں. یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے. اس کا مطلب انسانی برتری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے.
सेगन कहते हैं कि चूंकि अब तक हमें कायनात में कहीं और जिंदगी के कोई सबूत नहीं मिले। तो हमें ये फर्ज करना होगा कि जिंदगी बहुत नायाब है। जी, और जमीन की जिंदगी, जिसे वो अर्थ लाइफ कहते हैं, एक कीमती चिंगारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस चिंगारी को बुझने ना दें। इसे कायनात के दूसरे हिस्सों तक ले जाना हमारा फर्ज है। यानी अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद जिंदगी हमेशा के लिए उसी एक सैयारे तक महदूद रहकर खत्म हो सकती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सेगन इस विजन को इसकी इंतहा तक ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में इंसान हमारे निज़ाम शमसी के किनारे पर मौजूद ऑट क्लाउड तक पहुंच जाएंगे। ओट क्लाउड, ये तो खरबोश छोटे बर्फीले जहानों का एक बादल है ना? जी, वहाँ इंसानियत छोटे छोटे ग्रोहों में बंटकर उन लातादाद दुनिया में आबाद हो जाएगी। ये तो बिल्कुल हमारे शिकारी आबाओ दाद की जिंदगी की तरफ एक तकनीकी वापसी होगी। जी, और यही सेगन के विजन की खूबसूरती है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और साथ ही हमें सितारों का रास्ता दिखाता है। वो मानते थे कि तमाम तर खामियों के बावजूद इंसान अजमत के काबिल हैं। टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की हमें एक हैरानकुन मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है। लेकिन उस ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो गुफ्तगू को समेटते हुए सैगन हमें किस हतमी सोच के साथ छोड़ते हैं? वो यहूदी तलमूद की एक कदीम कहानी से मुतासिर होकर एक बहुत ही गहरी सोच पेश करते हैं। कहानी ये है कि खुदा ने कायनात को जानबूझकर नामुकम्मल छोड़ा है, और नस्ल दर नस्ल इंसानों की जिम्मेदारी है कि वो खुदा के साथ मिलकर तख्लीक की तकमील के शानदार तजर्बे में हिस्सा लें। वाह! सैगन इस कहानी की बुनियाद पर हमसे ये सवाल पूछते हैं, क्या खला में फैलना ही हमारा वो मुक़द्दस मंसूबा है? क्या कायनात को जिंदगी से, शऊर से और मानी से भर देना ही वो अजीम काम है जिसके लिए हमें बनाया गया है? ये सोचने के लिए एक बहुत गहरी और ताकतवर बात है। ये हमें अपने रोजमर्रे के मसाइल से हटाकर एक कायनाती पैमाने पर अपने वजूद के मकसद पर गौर करने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ एक सैयारे के बाशिंदे हैं, या हम कायनात के शरीक तख्लीक कार बनने की सलाहियत रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी खोज ही शायद हमारा सबसे बड़ा सफर है। ये था हमारा सफर कार्ल सैगन की किताब पेल ब्लू डॉट के साथ। बायोपल्स को सब्सक्राइब करें और साइंस के इस सफर का हिस्सा बने रहें।